अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुरान की पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। इस पूरी दुनिया में शायद कोई भी मुसलमान होगा जो इस आयत करीमा को नहीं जानता। सारे जितने भी मुसलमान हैं वो इस आयत करीमा को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हर नमाज में उन्होंने इस सूरा की तिलावत करनी होती है। अगर वो तिलावत नहीं करते तो उनकी नमाज हो ही नहीं सकती। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि इस दुनिया में शायद कोई इंसान होगा जो सूरह अल-हम्द के बारे में नहीं जानता, क्योंकि हम मुसलमान बहुत बार इसका जिक्र करते हैं, तो ये हमारा मैसेज बहुत सारे इंसानों तक भी पहुंच जाता है। बहुत सारे इंसान जानते हैं। अब एक है जानना, एक है पहचानना। अभी मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप समझ सकेंगे कि हम नमाज की इस पहली ही आयत को कितना जानते हैं और पहचानते कितना है। मैं ये चाहूंगा कि आज थोड़ा सा इसका पस मंजर में मैं बात क्यों करने जा रहा हूँ इस पे। बात यह है कि हम कुरान की तफसीर है, कुरान की मालूमात हैं, ये हम सिर्फ उलमा पे ही छोड़ देते हैं, ये सिर्फ हम सूफिया पे छोड़ देते हैं। और जितने हम मसलन पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैंने पीएचडी की, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं रिसर्च पब्लिकेशंस लिखता हूँ। हम जैसे जितने भी लोग हैं, माजरत के साथ हम क्या करते हैं, हम सदका खैरात दे के बस अपने आप को मुबर्रह कहते हैं कि अब हमने इस्लाम का सारे काम कर ही दिए हैं। हमने अब कुरान की तफसीर, कुरान को एक्सप्लोर करना, कुरान के ऊपर तहकीक करना, ये हमारा काम नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, हर नमाज में जाके जुम्मा में इज्तिमात में बैठते हैं और हम उलमा की बातें सुनते हैं, और सुनने के बाद आपस में गॉसिप शुरू करते हैं, यार देखें ये हालत किया है, इनको ये उलमा में क्या दे रहे हैं। इस तरह से हम डिबेट शुरू कर देते हैं। ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा, मेरा और आपका कसूर है, क्योंकि हम कुरान के करीब जाते ही नहीं है, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम उसको परखने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए हमारा कुरान, ये इल्हामी किताब हमारे घरों में पड़ी रहती है और इस पे डस्ट पड़ी रहती है। और इसके कसूरवार मैं ये समझता हूँ उन उलमा से जिन पे हम एतराज करते हैं। उलमा तो बहुत ग्रेट लोग होते हैं, मकसद है कुछ ऐसे उलमा जिन पे हम एतराज करते हैं, यार ये हमें जुमे के खुतबों में या हमें मसाजिद में कोई मैसेज नहीं देते, तो वो कसूरवार नहीं है, ये हम कसूरवार है। जैसा कि अभी मैं आपको अर्ज करता हूँ, इस कुरान की इस पहली आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। इसमें दो अल्फाज हैं जिस पे मैं चाहूंगा थोड़ी सी गुफ्तगू करो, अलहम्द और आलमीन। अलहम्द किसे कहते हैं और आलमीन किसे कहते हैं, इस पे मैं थोड़ी सी आपको गुफ्तगू को जारी रखने से पहले मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज मेरी, इसका जवाब मैंने अल्लाह को देना है। मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तेरी नमाज, तुमने नमाज कैसे पढ़ी। तो ये किसी मौलवी के खाते में नहीं जाएगी, ना मेरे माँ बाप के खाते में जाएगी, ना मेरी औलाद के खाते में जाएगी। ये मेरी नमाज है, इसका मैं जिम्मेदार हूँ, इसका जवाब मैंने देना है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज गौर कीजिएगा, खासकर वो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। अलहम तारीफ है, आलमीन, आलमीन यानी आलमीन, आलम की जमा है आलमीन, बहुत सारे आलमीन। अभी आपने ये देखना है कि मैं, आप, हम सब इस आया करीमा को जानते तो हैं, कि हम इसको पहचानते कितना है। देखिए एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। अलहम तारीफ है, आलमीन, आलम की जमा आलमीन है। मेरे पास ये एक छोटा सा एक मोबाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मोबाइल मैं दो लोगों को दिखाता हूं, दो इंसानों को मैं दिखाता हूं। एक वो है जो लेमैन है, जैसे मैं हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल के बारे में, इसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ये फंक्शन कैसे करता है, इसमें जो सिलिकॉन चिप है इसमें मेमोरी कैसे आती है, मसलन यहाँ से मेरी कॉल दूसरे आउटपुट जैसे मेरे गांव में कैसे जाती है, मैं वीडियो चैट कैसे कर लेता हूँ, मेरे भाई दुबई में डॉक्टर हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो चैट कैसे हो जाती है, ब्ला ब्ला, ये चीजें मैं नहीं जानता, मुझे दिखाता है। एक दूसरा शख्स है मेरे साथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी हैयत को, इसकी बनावट को, सबको वो समझता है। मसलन एक शख्स है जो इसके कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग, इसके सॉफ्टवेयर्स,
ان کی جو ویوز یہاں سے دبئی تک جا رہی ہیں، کس اس کے ویو لینتھ، اس کا لیمڈا کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہے اس کی کمبینیشنز، سلیکان چپ میں جو میموری آتی ہے وہ کہاں کہاں پارٹس میں اسٹور ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں، کتنے جی بی ہوتی ہے، تو وہ ساری کریکٹرسٹکس جانتا ہے اس کی۔ اب ایک میں ہوں جو اس کی کریکٹرسٹکس نہیں جانتا، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ اب ہم دونوں انسانوں کو جب یہ موبائل آئے گا، جیسے ہی میرے سامنے آئے گا، میں اس کو دیکھوں گا، یار اس کی سکرین اچھی ہے، اس کی سکرین بڑی ہے، اچھا اس میں کیمرہ کیسا ہے، ریزلٹ کیسا آتا ہے، میں اس کو آگے پیچھے سے دیکھوں گا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اچھا اچھی ہے، بری ہے، کام کرے گی نہیں کرے گی مجھے نہیں پتا، بس بظاہراً میں نے دو چار چیزیں دیکھی اور میں کہوں گا کیا بات ہے یار، یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو بہت زبردست ہے، میں تو بس شروع ہو جاؤں گا۔ اب کیا یہ تعریف ہوگی یا خوشامد ہوگی؟ اب آپ نے بات کو تھوڑا غور سے سمجھنا ہے۔ اب دوسرا جو انسان ہے، جو اس کی اسٹرکچر کو، جو اس کی بیسکس کو سمجھتا ہے، اس کے سافٹ ویئر کو سمجھتا ہے، تو وہ گھن نہیں گائے گا میری طرح، وہ میری طرح یہ شروع نہیں ہو جائے گا یار کمال ہے یہ نہیں، وہ اس انسان کو دیکھے گا جس نے یہ بنایا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کی اہمیت اس کے اندر آ جائے گی، اس کی اہمیت کو وہ سمجھ جائے گا، یار یہ اس کا برین، اس کی ریسرچ، اس کا کام، یار یہ کتنا گریٹ انسان ہے۔ ایک دم سے وہ سوچے گا یار اس بندے نے جس نے یہ موبائل بنایا ہے، اس کے ویو لینتھ کو ایڈجسٹ کیا ہے، اس کی سلیکان، اس کی میموریز، اس کا کارڈ، اس کا سم کارڈ، اس کی پوری مینوفیکچرنگ کو کس حد تک اس نے اینالائز کر کے مینج کیا، یار کیا انسان، کیا کمال ہے یہ۔ وہ بڑبڑائے گا نہیں میری طرح سے، تعریفیں شروع نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اندر سے ایک آس ہی نکلے گی، سیٹسفیکشن سی آئے گی، یار کمال انسان ہے۔ یہ ہے تعریف۔ جو میں کروں گا دیکھ کے بس ایک دم سے بڑبڑا اٹھوں گا اور کہوں گا یار کمال ہے یہ، وہ ہے خوشامد۔ تو اسی بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیہ کریمہ میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں، خوشامد نہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ ابھی میں اور آپ بتائیں، نماز میری، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ دو عالم ہیں، یہ عالم ایک آخری عالم ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے عالمین کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنے زیادہ عالمین ہیں، کتنی کائناتیں ہیں۔ ایک آپ مائکرو آرگنزمز میں جائیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، ایک ڈی این اے کو، ایک مالیکیولر جینیٹکس میں آپ جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کر کے سائنٹسٹ ایک ایک پتے پہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پتے کی ڈیپتھ میں جا کے ان کی ایک پی ایچ ڈی نہیں کتنی پی ایچ ڈیز ہو جاتی ہیں، اس میں عالمین عالمین ہیں، ایک نہیں کتنے عالمین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں وہ کیسے اس کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عالمین، ان کی ایکسپلوریشن، اس کی اسٹرینتھ کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں ہمیں کام کرنا ہوگا، یہی ہمیں میسج پہلی ہی قرآن کی پہلی آیہ کریمہ میں دیا گیا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، تعریفیں اس کی خوشامد نہ کرو، ایکسپلور کرو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو، ان کے ہر اس چیز کو جو اللہ نے بنائی ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کرو، اس کے عالمین کو مسخر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی پہ ہمیں قرآن کی پہلی آیت میں ہمیں یہی میسج ملا ہے۔ اب میں یہاں پہ اکثر دوستوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہے، اب ہم کیا سارے ریسرچ پہ شروع ہو جائے؟ یہ بات ہرگز نہیں ہے، میری بات کو آپ سمجھیں تھوڑا سا پلیز۔ بات یہ نہیں ہے، بات ہے پریورٹیز کی، بات ہے آپ کی تھنکنگ کی، بات ہے آپ کی سوچ کی۔ مثلا ایک گاڑی ہے، گاڑی میں 4 ٹائر ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر لائٹس ہیں، انجن ہے، اس کے سپیئر پارٹس ہیں، بہت سے سینکڑوں سپیئر پارٹس ہوتے ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو فری میں بھی مل سکتی ہے، یا 20 روپے میں ہم ٹائروں میں ہوا ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹائر میں ہوا نہیں ہے کیا گاڑی چل سکے گی؟ کبھی بھی نہیں چل سکے گی۔ تو اس کا وہ لاکھوں کا انجن، وہ لاکھوں کی باڈی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس کے ٹائر میں ہوا نہیں ہے۔ تو بات یہی سمجھنے والی ہے کہ جب اس ہوا کی اتنی امپورٹنس ہے جو اس انجن کو سرکولیٹ کرتی ہے اور اس انجن کو چلانے کے لیے کیپیبل بناتی ہے اور اس انجن کو رن کرتی ہے گاڑی کو بھگانے کے لیے، اگر ٹائر میں ہوا نہیں ہو تو اپنے انجن کچھ کسی کام کا بھی نہیں ہے، وہ کھڑا رہے گا، ادھر ہی آن رہے گا، تو کیسے چلے گا؟ سیم اسی طرح میرے دوستو، سوسائٹی کے اندر ہر انسان کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ ایک کھانا بنانے والا، ایک کوک، ایک ڈاکٹر، انجینئرز، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں،
یہ کلیکٹیو ایک ایفرٹ کرتے ہیں اس سوسائٹی کو اپ کرنے کے لیے۔ یہی تھا ہمارے مسلمانوں کا، اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں، کوئی جعفر بن حیان تھا، کوئی امام جعفر صادق تھا، اسی طرح سے تھے وہ لوگ، ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرتے تھے۔ تو جب ایک سوسائٹی میں کلیکٹیو اپروچ آتی ہے، ایک کریٹو سوچ آتی ہے، تو اس میں کچھ لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ اگر اس سوسائٹی کی اپروچ یہ ہو جائے کہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، تو اگر وہ ایک انسان جو فائنڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ باقی سوسائٹی کے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب کو اس کو صلہ ملتا ہے، وہ اس کا ریوارڈ اس پوری سوسائٹی کو ملتا ہے، اس کے ریوارڈ سے ہی پوری سوسائٹی گروم کرتی ہے اور پوری دنیا پہ وہ حکومت کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے 700 سال تک کیا۔ پھر ہم بھول گئے، ہم نے اپنی سوچ کو، ہم نے اپنی پریارٹیز کو چینج کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنی پریارٹیز، اپنی سوچ کو چینج کریں۔ اگر ہم سوچ کو چینج کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں ہم ون آف دا بیسٹ نیشن بن سکتے ان دا ورلڈ۔ تو یہی ٹائم ہے سوچنے کا، جو ہم تھے، جو ہمارے انسسٹر تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں انالائز کرنا چاہیے۔ قرآن کی یہی ایک پہلی آیت سے ہی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، کہ ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر اگر آپ اس کی بیسک کو سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کی روح، اللہ کی ربانیت، کہ اس کا ایک مقام آپ کے اندر پیدا، اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو میری التجا ہے خدا ہمیں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کریٹو سوچ دے، ہماری سوسائٹی کو ایک کریٹو سوچ ملے اور ہم کلیکٹیو ایفرٹ کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام جو ہم کھو چکے ہیں اس کو دوبارہ پا سکیں۔ والسلام۔